وما يستوي البحران ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مختصر حمد و صلوات بعد اللہ کمل حاکمین دی الرحمت کتاب قرآن پاک انو ایک مقام صاحب کے سامنے تلاوت کیتے میری اللہ کو دعا ہے اللہ مینو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک دے اس مقام دی شان اندر اللہ احکم الحاکمین اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اس روح زمین تے کم و بیش 25,000 مخلوقات آباد نے۔ اللہ کم الحاکمین نے قرآن پاک اس مقام تے 2 مخلوقات کا ذکر فرمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ حکم الحاکمین فرما رہے ہیں میں جنہ اور انسانوں اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے۔ جن اور انسان خاص اللہ دی عبادت واسطے بنائے گئے ہیں۔ دنیا دے سب تو زیادہ فتنے، فساد، قتل و غارت، بے ایمانی، اللہ دے بغاوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کرن والے بھی یہی 2 گروہ نے، ایک جنہ دا تے ایک انسانہ دا۔ اللہ کم الحاکمین نے فرشتوں کو اپنے سامنے جمع فرمایا اور اس بات کا اعلان فرمایا میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا تے اپنا انسان بنان لگیا ہاں۔ فرشتوں نے کیا اللہ انسان کو کیوں بنان لگیا ہے؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے انسان تے دنیا تے جا کے فتنے فساد برپا کرے گا، تیری بغاوت کرے گا، تیرے احکامات کو ٹھکرائے گا، تیرے نبی دیاں گلاں کو چھڑ دے گا، تو اس انسان کو کیوں بنا رہے ہیں؟ انسان تے دنیا دے آباد ہون تو پہلے 2000 سال پہلے اس زمین تے جن آباد سن۔ جنہ نے بھی اس زمین کو خون نل سیراب کیتا، فتنے فساد، قتل و غارت، اللہ دی بغاوت کیتی۔ اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا، انہوں نے آ کر کے ایسے سرکش جنہ کو قتل کر دیا۔ یہی وجہ سی کہ آج فرشتے اللہ کو کہہ رہے ہیں قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ انسان کو کیوں بنانا چاہنا ہے؟ اے تے تیری زمین کو جا کے خراب کریں گے، فتنے فساد کریں گے، تیریاں بغاوتاں کریں گے۔ اللہ کم الحاکمین فرماتے ہیں قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جاننا ہوں وہ تسی نہیں جانتے۔ اللہ نے انسان کو بنایا اور انسان کو بنانے تو بعد انسانیت کی رہنمائی واسطے کم و بیش 1.25 لاکھ تو زیادہ انبیاء دنیا کے مبعوث فرمائے، اور آخر دے امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبعوث فرمائے، اور آخری کتاب قرآن مزید اندر اللہ کم الحاکمین نے اس بات کا اعلان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پہ توجہ کرنا، اللہ کم الحاکمین قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔
إلا ليعبدون. اللہ فرمانے اسی جنات انسانوں کو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے. غور کرنا، توجہ کرنا. میں اج دے خطبہ جمعہ دے اندر عبادت کرن دے 10 فائدے بیان کراں گا. عبادت ہر مسلمان انسان تے فرض ہے، ہر بندے تے فرض ہے، ہر انسان تے عبادت کرنا فرض ہے. اللہ کا الحاکمین نے قرآن پاک اندر اعلان کر کے دس دیتے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جن تے انسان میری عبادت واسطے پیدا کیتے گئے ہیں. آؤ میں حدیث قدسی بیان کرا. اللہ حکم الحاکمین اپنی زبان تو اس بات اعلان فرمانے ہیں. سب تو پہلا طریقہ، سب تو پہلا فائدہ عبادت کرنا. اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں بندہ دنیا دے کسے کام نل میرے اینے قریب نہیں بندہ جنہیں فرض کام کر کے میرے قریب ہوتا ہے. جنہ فرضی کام کر کے میرے قریب ہوتا ہے. فرض نماز پڑھنے والا اللہ دے بڑے قریب ہویا کرتا ہے. فرضی روزے رکھنے والا اللہ دے بڑے قریب ہویا کرتا ہے. فرض زکات دینے والا اللہ دے بڑے قریب ہویا کرتا ہے. فرض حج کرنے والا اللہ دے بڑے قریب ہویا کرتا ہے. فرض صدقہ کرنے والا اللہ دے بڑے قریب ہویا کرتا ہے. فرض کام کرنا حدیث قدسی ہے. کائنات دا رب اپنی زبان پر خود فرماتے اے دنیا دے لوگوں تسی فرض نماز پڑھیا کرو، فرض رمضان المبارک دے روزے رکھیا کرو، فرض حج، فرض زکات، فرض صدقہ دنیا دے میرے فرائض، میرے فرض کیتے گئے کام تسی کر لیا کرو. اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں اپنا دوست بنا لاں گا. فرض کام تسی کر لگ جاؤ. اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں اپنا دوست بنا لاں گا. میرے تسی قریب ہو جاؤ گے. اللہ فرما رہے ہیں میرے قریب ہو جاؤ گے، میرے دوست بن جاؤ گے. دوسرا فائدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دیوار کرنا. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا فائدہ اگر بندہ عبادت کر دے، اللہ دی عبادت کر دے، امام کائنات فرماتے ہیں جنت اندر اللہ اس بندے کو میں محمد کا ساتھ نصیب کر دے گا. جنت اندر امام کائنات محمد رسول اللہ کا ساتھ اگر لینا ہے تو پھر عبادت گزار کرنا. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیڑا بندہ عبادت کر دے اللہ جنت اندر اس بندے کو میری رفاقت نصیب کر دے گا. آؤ نا نبی پاک دی حدیث تیار کرنا. میرے نبی دے خدمت گزار صحابی، میرے نبی دے یار صحابی، میرے نبی دی خدمت کرنے والا، میرے نبی دا جانثار صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کرتے. ایک دن نبی پاک دی خدمت کو خوش ہوئے. آقا فرماتے ہیں سلما شیط یا ربی آج مانگ لے جو منگنا چاہتا ہے. آج جیڑا سوال کرے گا میں تینوں اللہ کو لے کے دے دیاں گا. آج جو منگے گا میں تینوں اللہ کو لے کے دے دیاں گا. حضرت ربی نے بڑا سوچیا، بڑا غور کیتا، بڑا سوچیا، بڑا غور کیتا، غور کرتے رہے، سوچتے رہے یار دنیا تے گزری جانی ہے. مشکل اندر گزرے، آسانی اندر گزرے، بھوکیاں گزرے، کھا کے گزرے. اگر
جنگا پا لیے تب بھی گزر جانی ہے، جنگا نہ پانا نصیب ہوئے پھر بھی گزر جانی ہے، روٹی اگر سوکھی کھا لیے پھر بھی گزر جانی ہے، روز گوشت نہ کھا لیے پھر بھی گزر جانی ہے، دنیا تے گزری جانی ہے۔ ربی اگر کچھ منگنا ہی چاہنے تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کر دینا ربی، ربی نو اگر تسی کچھ لے کے دینا چاہتے ہو تے جنت اندر اپنا گواڑ لے دیو، اگر تسی ربی نو کچھ لے کے دینا چاہتے ہو تے جنت اندر اپنا گواڑ لے دیو، جنت اندر اپنا گواڑ لے دیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گل سنی ہے، حضرت ربی دی گل سنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ربی، اے میرے ربی بڑی وڈی پڑھنوں ہاتھ پا دیتے، بڑی وڈی گل کر دیتی ہے، بڑی وڈی چیز مانگ لئی ہے، اے ربی بڑی وڈی گل کر دیتی ہے، لیکن کام مشکل کوئی نہیں، کام اوکھا کوئی نہیں، میں دعوت فکر دینا چاہنا وا، اسی بھی حاصل کر سکنے اسی بھی جنت اندر اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا گواڑ لے سکنے اسی بھی نبی پاک دے پڑوسی بن سکنے گل ایڈی اوکھی کوئی نہیں، گل مشکل کوئی نہیں، گل ایڈی اوکھی کوئی نہیں، آنا اللہ دے نبی دی زبان تو نکلن والے جملیات غور کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ربی گل اوکھی کوئی نہیں، انی علی نفسی کا بکثرت السجود، اگر تو چاہے جنت اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تینوں گواڑ نصیب ہو جائے تے زیادہ تو زیادہ سجدے کیتا کر، زیادہ تو زیادہ سجدے کیتا، جنہیں زیادہ سجدے کرے گا اللہ تینوں جنت اندر میرا گواڑ دے۔ اسی تے فرض نمازہ تو ہی گیا، اسی تے فرض ادا کرن تو ہی قاصر ہاں، اسی فرض عبادات کرن تو ہی دور چلے گئے ہاں، مسجدہ ویران ہو چکی ہیں، تاہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ مسلمان دا تعلق مسجد نالو ختم ہویا، ایک آئے روز کدے نہ کدے ملک پاکستان اندر مسجدہ نو گرایا جا رہے ہیں، کراچی اندر مسجد نو گران کا حکم دے دیتا گیا ہے، مسلمان دا تعلق مسجد نالو ٹوٹیا، لوگوں کو پتہ چل جائے بات تو خالی ہو چکی، انہاں دی عبادت تے ہے ہی کوئی نہیں، ایتے آپ رب بنے پھرتے ہیں، انہاں کی عبادت کرنی ہے مسجد آتا ہے، انہاں کی تحفظ کرنا ہے مسجد آتا ہے، انہاں کی مسجدہ نو سوارنا ہے مسجد آتا، انہاں حیاء کرنا ہے، ایتے آپ ہی رب بنے پھرتے ہیں، کسے نو سجدہ نہیں، خود ہی رب بنے پھرتے ہیں، بے نماز بے دین۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں جنات انسانوں میں اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے، جنات انسانوں میں اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیے، اللہ کے رکوع تے سجدے کرنے والے بن جائیے، عبادت کرن دے بڑے فائدے نے، بڑے فائدے نے، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیے، تاج دے گلہ والا اپنے انداز نہ دعوت دے دینا، اللہ کے جھکن والے پریشان نہیں ہونے گے، اللہ کے جھکن والے پریشان نہیں ہونے گے، عرش دے او سائے تھلے حشر نو کھلونے گے، اللہ کے جھکن والے
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جڑا بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، تیسرا فائدہ اللہ رب العالمین اس بندے دے گناہ معاف کر دیتے ہیں جڑا عبادت کرتا ہے نا۔ آؤ نا ہم نبی پاک دی حدیث تے غور کرنا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز تو نماز، جمعہ تو جمعہ اور رمضان تو رمضان، حضرات توجہ کرنا، کیویں اللہ گناہ معاف کر دے نے عبادت دی برکت نال، کیویں بندے دے اللہ گناہ معاف کر دے نے عبادت دی برکت نال۔ بندے نے فجر دی نماز ادا کیتی، اللہ رب العالمین دی رحمتاں میں نازل ہوئیاں، اللہ دی عبادت نے کیتی، فجر دی نماز ادا کیتی، ظہر دا وقت ہو گیا، انہیں ظہر دی نماز ادا کیتی، عرش تو کائنات دا رب اعلان کر دے نہیں، اے میرے بندے تو میری عبادت کیتی ہے، فجر تو لے کے ظہر تک دے درمیان والے فاصلے اندر جتنے بھی تیرے کلو گناہ ہوئے نہیں، اللہ نے اپنی رحمت معاف کر دیتے، جتنے بھی تیرے کلو گناہ ہوئے نہیں، اللہ نے اپنی رحمت معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، بندے تو ظہر تو عصر دی نماز پڑھی ہے، ظہر تو عصر دے درمیانی حصے اندر جڑے تیرے کلو گناہ ہوئے ہیں، اللہ نے وہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ عصر تو مغرب، مغرب تو عشاء، عشاء تو فجر، اللہ ہمیں بندے دے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں، عبادت دی برکت نال، عبادت کرنے والے بندے دے گناہ اللہ معاف کرتے رہتے ہیں۔ آؤ نا دوسری حدیث سے غور کرنا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں، بندہ آیا مسجد اندر جمعہ پڑھنے واسطے، گھر اندروں نکلیا چلیا، نیکیاں انہیں قدم جتنے اٹھائے اتنی نیکیاں، اتنا مقام، اتنے اللہ نے ایک حج دی عمرے دا ثواب ہر قدم دے بدلے انہوں دیتا۔ مسجد اندر آیا، نماز جمعہ ادا کیتی، نماز جمعہ نے ادا کیتی، جمعے دا دن گزریا، ہفتے دا دن آیا، ہفتے دوبار اتوار دا دن آیا، اتوار دوبار سوموار دا دن آیا، سوموار دوبار منگل دا دن آیا، منگل دوبار بدھ دا دن آیا، بدھ دوبار جمعرات دا دن آیا، پھر جمعے دا دن آیا، بندہ نکلیا گھر اندر تیار ہو کے، یار میں جمعہ پڑھنا واسطے مسجد اندر جانے، بندہ چلیا چلتا چلتا مسجد اندر پہنچیا، مسجد اندر داخل ہوئے، عرش تو آسمان تو کائنات دا رب اس بندے واسطے اعلان فرما دیندے، اے میرے بندے پچھلے جمعے تو لے کے آج جڑا جمعہ تو پڑھن واسطے مسجد اندر آ گئے، میں کائنات دے رب نے تیرے سارے ہفتے دے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے ہفتے دے گناہ معاف کر دیے۔ عبادت کے فائدے، عبادت گزار بن جاؤ، عبادت گزار بن جاؤ، عبادت گزار بن جاؤ۔ عبادت کرنے والے تے اللہ دی رحمتاں ہی بڑی آنے، عبادت نلتے اللہ خوشی بڑا ہوتا ہے۔ نمازہ پڑھی جاؤ، جمعے پڑھے جاؤ، نیکیاں کیتی جاؤ، ہر ویلے اللہ دی رحمتاں ساڈے تے نازل ہوندی ہے۔ بے نماز، بے دین، بے نماز، بے نماز کیا ہے؟ بے نماز دی کیا اہمیت ہے؟ بے نماز دے اس قابل بھی نہیں۔ حدیث پاک اندر آتے، قرآن اندر اللہ فرماتے ہیں، بے نماز بندے نے نماز جنازہ اندر شرکت کرن تو بھی منع کیا۔ جڑا عبادت ہی نہیں کرتا اللہ دی، انہوں مسلمانہ دے قبرستان اندر دفن کرن دی بھی اجازت نہیں دیتی۔ بے نماز بندے دی کیا حیثیت ہے، کیا وجود ہے؟ وہ دنیا دے بھی بوجھ ہے، وہ مرد تو بعد بھی بوجھ بہتا۔ یہ دنیا دے مصیبتاں تے آفتاں، بیماریاں تے ٹینشناں، مہنگائیاں، یہ جتنے بھی عذاب دنیا تے آ رہے ہیں، یہ گندے حکمران جو ساڈے تے مسلط ہو چکے ہیں، یہ سارے ساڈے اپنے عملاں دی وجہ، اس بے نماز لوگاں دی وجہ تو نہیں۔
یہ بے دین لوگوں کی وجہ دنیا دے سب تو اوکھے کام بھی کر لیں گے، بارش اندر بڑے بڑے اوکھے کام بھی کر لیں گے، لیکن اذان سن کے مسجد اندر آنا گوارا نہیں کرتا۔ بلکہ اللہ نے تو اتنی آسانیاں پیدا فرما دیتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں بارش ہو رہی ہے کہ تسی گھر اندر ہی نماز پڑھ لیا کرو، مسجد آنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ کیا دین ہے بے نماز کا؟ اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تیسری حدیث سے بات کرنا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ آیا، بندے نے رمضان المبارک کے مہینے اندر روزیاں کا اہتمام کیتا، تہجد کا اہتمام کیتا، نماز تراویح کا اہتمام کیتا، نفل و نوافل کا اہتمام کیتا، صدقہ خیرات کا اہتمام کیتا۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزریا، شوال کا مہینہ آ گیا، شوال کا مہینہ گزریا، اگے ذی القعدہ کا مہینہ آ گیا، ذی الحجہ آ گیا، محرم آ گیا، سفر آ گیا، ربیع الاول آ گیا، ربیع الثانی آ گیا، جمادی الاول آ گیا، جمادی الثانی، رجب، شعبان، پھر رمضان آیا۔ ایک بندے نو پھر اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا کیتا، پھر رمضان دیا بہاراں عطا کیتیا، پھر انہوں رمضان دے اندر اللہ نے خیری سلامتی پہنچا دیتا، صحت مند پہنچا دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں رمضان تو دوسرے رمضان دے اندر داخل ہونے والے میرے بندے کائنات کا رب اعلان کر رہے ہیں اس پورے سال اندر جتنے بھی تیرے کلو گناہ ہوئے نے اللہ نے اپنی رحمت معاف کر دیا۔ اس پورے سال کے عرصے اندر جتنے بھی تیرے گناہ اللہ نے اپنی رحمت معاف کر دیا۔ عبادت کی برکت ہے، نمازاں کی برکت ہے، قرآن کی تلاوت کی برکت ہے، تہجداں کی برکت ہے کہ اللہ چھوٹے موٹے گناہ، کبیرہ نہیں صغیرہ گناہ انہاں عبادت کرن نال معاف کر دیا۔ جڑے بڑے گناہ نے جنہاں نے حدود قائم کیتیاں جاندیاں نے، حدود والے گناہ نہیں، بڑے گناہ نہیں، کبیرہ گناہ نہیں، صغیرہ گناہ اللہ ویسے ہی بندے نے معاف کر دیا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی حدیث سے غور کرنا، عبادت کرن دا چوتھا فائدہ کی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ ارحم الراحمین عبادت کرنے والے بندے دے درجات بلند کر دیندے ہیں۔ آؤ نبی پاک کی حدیث سے غور کرنا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے نے سردی دے عالم اندر، سخت سردی دے اندر، سخت سردی دے اندر، سخت سردی دے اندر اپنا بستر چھڑ کے میری خاطر، میری رضا واسطے، مینوں خوش کرنے واسطے، مینوں خوش کرنے واسطے بندے نے اپنا بستر چھڑیا، اپنے بستر اندر نکلیا، چلیا، چلدیا چلدیا مسجد اندر پہنچیا، مسجد اندر پہنچ کے اس بندے نے میری رضا واسطے، میری رضا واسطے، میری رضا واسطے وضو کیتا، ٹھنڈے پانی نال وضو بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں وضو کرن تو بعد میرے اس بندے نے دعا پڑھی ہے، دعا پڑھن تو بعد اللہ فرماتے ہیں میرا
اندر داخل ہوئے آسمان تو اللہ فرما دے اے میرے بندے تو میں کو خوش کرنا واسطے اتنی سردی اندر اتنی مشقت نال وضو بنایا ہے، میں کو خوش کرنا واسطے بستر چھڑے ہے، میں کو خوش کرنا واسطے میرے واسطے تو اتنی سردی اندر اٹھ کے میں کو خوش کرنا واسطے مسجد اندر پہنچے ہیں، وضو بنا کے دعا ہی پڑھتے ہیں، آسمان تو رب اس بندے واسطے جنت کے 8 دروازے کھول دے، ایسے بندے واسطے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے، صرف وضو بنایا ہے اللہ کی رضا واسطے، اللہ کی عبادت واسطے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز ہو گئی، نماز تو بعد دوسری نماز کا انتظار کر دے، اللہ اس بندے دے درجات بلند کر دیں، دوسری نماز کا انتظار کر دے۔ آؤ نا پنجواں فائدہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پنجواں فائدہ جڑا بندہ عبادت کرتا ہے اللہ کمل حاکمین اس بندے دے فکر فاقے دور کر دیتا ہے، اس بندے دیا ٹینشن اس بندے دے فکر فاقے دور ہو جاتے ہیں۔ آؤ نا نبی پاک دی حدیث سے بات کرنا اللہ کمل حاکمین فرماتے ہیں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کمل حاکمین فرماتے ہیں کہ میں اے آدم دے بیٹے میری عبادت واسطے وقت نکالیا کر، میری عبادت واسطے ٹائم کٹیا کر، نماز واسطے ٹائم کٹیا کرنا، نفل و نوافل واسطے ٹائم کٹیا کر، میری عبادت واسطے قرآن پڑھنے واسطے ٹائم کٹیا کر، میری عبادت واسطے ٹائم کٹیا کرنا۔ یہ فائدہ کی ہوئے گا اللہ فرما دے اے میرے بندے تو میری عبادت واسطے ٹائم کٹے گا، میں تینوں غنی کر دیا گا، میں تیرے فکر فاقے دور کر دیا گا۔ اگے اللہ فرما دے اے بندے اگر تو میری عبادت واسطے ٹائم نہیں کٹے گا، میری عبادت واسطے نہیں آئے گا، میری عبادت واسطے چل کے مسجد اندر نہیں آئے گا، میری عبادت واسطے چل کے مسجد اندر نہیں آئے گا، اذان سن کے بھی اپنے کام اندر لگیا رہے گا، اذان سن کے بھی اپنے کام کر رہا ہوئے گا، اذان سن کے بھی اپنے دکان چلا رہا ہوئے گا، اپنے کاروبار کر رہا ہوئے گا۔ سن لے اللہ کے نبی دی حدیث سے نبی پاک فرماتے ہیں اگر ایسا بندہ جڑا بندہ اللہ دی عبادت واسطے ٹائم نہیں کٹے گا، ساری زندگی اللہ کا حاکمین اس بندے دی پوری نہیں کر دے گا، وہ بڑا کمائے گا لیکن وہ دے کمال اندر برکت ہی نہیں ہوئے گی۔ لا فرما دے رہے بندے میری عبادت واسطے اگر تو ٹائم نہیں نکالے گا میں تیرے واسطے مشکلات پیدا کر دوں، میں تیرا رزق تنگ کر دیا گا اگر تو میری عبادت واسطے ٹائم نہیں نکالے گا۔ قرآن پاک اندر اللہ فرمایا اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اس بات کا اعلان فرمائے اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جڑا ساڑھے ذکر تو مڑے گا، ساڑھی عبادت تو دور بچے گا، ساڑھی عبادت تو دور جائے گا، ساڑھے ذکر و ذکر تو دور جائے گا، جڑا مسجدہ تو دور جائے گا، جڑا نمازہ تو دور جائے گا، جڑا صدقہ تو خیرات تو دور جائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔
اللہ فرماندے نے اسیوں دی دنیا دی زندگی تنگ کر دیاں گے، اسیوں دی دنیا دی زندگی مشکل بنا دیاں گے، بڑا کمائے گا، فیکٹریاں ہو گیا، مربیاں کا مالک ہوئے گا لیکن پوری نہیں پے گی۔ وجہ کیا ہے؟ گل کی ہے، مسئلہ کی ہے، رولا کی ہے، رولا اللہ نے دس دیتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ کا ذکر کرنے والے بن جانا، اللہ کا ذکر کرنے والے بن جانا۔ آؤنا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی حدیث سے غور کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھیواں فائدہ عبادت کرنے والے بندے نو کی ہوئے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں چھیواں فائدہ بندہ جڑا عبادت کرتا ہے انہوں اللہ یہ دیتا ہے کہ اللہ اس بندے نو جہنم دی آگ تو بچا لے گا، اللہ اس بندے نو جہنم دی آگ تو بچا لے گا، اللہ اس بندے نو جہنم دی آگ تو بچا لے گا۔ آؤ نا حدیث پاک دے غور کرنا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی پاک دی اگلی حدیث سے غور کرنا، ستواں فائدہ کی ہوئے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جڑا بندہ عبادت کرتا ہے ستواں فائدہ انہوں یہ ہوئے گا کہ بندہ عبادت کرتا ہے اللہ دے فرشتے اس بندے واسطے دعائے رحمت کرتے ہیں، اس بندے واسطے دعائے خیر کرتے ہیں۔ جڑا بندہ اللہ دی عبادت کر دینا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے نے نماز ادا کی ہے، نماز پڑھی ہے، اس بندے نے اپنی جگہ تے بیٹھا رہا، عبادت کرتا رہا، تسبیحات پڑھتا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں جتنی دیر تک وہ بندہ اپنی اس جگہ تے بیٹھ کے عبادت کرتا رہتا ہے اتنی دیر تک فرشتے ان دے واسطے دعا کرتے ہیں۔ جتنی دیر تک بندہ اپنی جگہ تے بیٹھ کے عبادت کرتا ہے اتنی دیر تک فرشتے ان دے واسطے دعائے خیر کرتے۔ عبادت کے فائدے، عبادت گزار بننا پڑے گا، نمازی بننا پڑے گا، عبادت گزار بننا پڑے گا، پھر فائدے حاصل ہوں۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نویں حدیث سے غور کرنا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نویں حدیث سے غور کرنا، عبادت کرنے والے بندے اٹھواں فائدہ کی ہوئے گا اللہ رب العالمین نے عبادت دے اندر سکون رکھے نا۔ قرآن پاک اندر اللہ کا اللہ کے مہینے اعلان فرمانے اللہ فرماتے ہیں بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں دلوں کا اطمینان اللہ دے ذکر اندر ہے، دلوں کا سکون اللہ دے ذکر اندر ہے نا۔ یہ اٹھواں فائدہ ہوئے گا اللہ دا ذکر کرنے والے نو۔ ایک دوسری حدیث اندر آندا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی کوئی پریشانی بندی، جدوں بھی کوئی نبی پاک دے مشکل وقت آندا، جدوں بھی کوئی ٹینشن نبی پاک نو ملدی نا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلال نو حکم دیندے بلال اذان پڑھو نا، اذان پڑھو تے ساڈے دلاں نو سکون پہنچاؤ نا، اذان پڑھو تے ساڈے دلاں نو سکون پہنچاؤ نا۔ ایک تیسری حدیث دے اندر آندا ہے نا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جدوں بھی کوئی نبی پاک تے پریشانی دا وقت آندا، جدوں بھی کوئی نبی پاک تے پریشانی دا وقت آندا، نبی پاک نماز شروع کر دیندے، نماز ادا کرن لگ جاندے، نبی پاک نماز شروع کر دیندے جدوں بھی کوئی پریشانی آندی، نماز پڑھیا کر، نماز پڑھیا کر، نماز پریشانیاں دا حل لینا، نماز پریشانیاں دا
حل ہے۔ اللہ کا الحاکمین قرآن پاک اندر اعلان فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نمازی بن جاؤ، نماز ادا کرنے والے بن جاؤ نا، نماز پریشانی ادا لینا، آؤ نا نوا فائدہ کی ہوئے گا، عبادت کرنے والے بندے نو نوا فائدہ کی ہوئے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں عبادت کرنے والا بندہ پریشانیاں تو بچ جائے گا، پریشانیاں تو بچ جائے گا، پریشانیاں کا حل عبادت اندر ہے، پریشانیاں کا حل اللہ کے ذکر اندر ہے۔ جیڑا بندہ اللہ دی عبادت کر دے اللہ رب العالمین اس نو پریشان نہیں ہون دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں بھی پریشانی آتی نبی پاک اللہ دی عبادت کیتا کرتے سن، نبی پاک تے جدوں بھی کوئی مشکل آتی نبی پاک اللہ دی عبادت کیتا کرتے سن۔ دسواں فائدہ کی ہوئے گا اس بندے نو جڑا اللہ دی عبادت کردا ہے نا، اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس بندے کو مقام تے اللہ اس بندے کو شان عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین عبادت کرنے والے بندے کو قیامت والے دن اللہ سونے دے زیور پہنائے گا، اللہ حسن و جمال عطا کرے گا۔ حدیث پاک اندر آتا ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ قیامت والے دن اللہ کے دربار اندر پیش کیتا جائے گا، پوری انسانیت لوگ جمع ہوں گے، ہر نبی دی مخلوق ہوئے گی، ہر نبی دا بندہ ہوئے گا، ہر نبی دا صحابی ہوئے گا، ہر نبی دا امتی ہوئے گا، ہر نبی دا منن والا ہوئے گا، پوری انسانیت ہوئے گی اللہ کے دربار اندر کھڑی ہوئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سوال کرتے ہیں اے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ دنیا اندر تسی کیویں اپنے امتیاں دی پہچان کرو گے، کیویں اپنے امتیاں نو پہچانو گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میرے امتی جڑے دنیا دے اللہ دی عبادت کرتے رہنے، نمازاں پڑھتے رہنے، وضو کرتے رہنے، قیامت والے دن جدو اللہ دے دربار اندر پیش کیتے جان گے میرے امتیاں دے وضو والے عذاب چمک رہے ہون گے، میرے امتیاں دے وضو والے عذاب چمک رہے ہون گے۔ تے دوسری حدیث پاک اندر آتے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ احکم الحاکمین میرے امتیاں نو جتنے جتنے وضو والے عزا ہون گے اللہ میرے امتیاں نو اتنے اتنے سونے دے کنگن پہنان گے۔ ایک قیامت والے دن عبادت گزار بندیاں نو اللہ احکم الحاکمین اتنی شان اور عظمت عطا